نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے. کسی کو روتا دیکھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا. ایک میدان سے ہم گزر رہے تھے تو ساتھ ہی ایک باغ تھا, وہاں بڑا رش تھا, لوگ بڑے اکٹھے تھے, بہت سارے لوگ جمع تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر پتہ کرو کیا ہوا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور واپس جا کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اونٹ پاگل ہو گیا, لوگوں کو کاٹ رہا ہے, لوگ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, کسی کے ہاتھ میں رسا ہے, کسی کے ہاتھ میں نیزہ ہے, قابو نہیں آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں چلتا ہوں. حضرت صدیق اکبر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاگل ہو گیا, وہ کاٹتا پھر رہا ہے, آپ مہربانی کریں, وہ تکلیف دے گا. فرمایا ابو بکر مجھے جانے دو. جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور جیسے ہی کھڑے ہوئے نا اونٹ حضور کی طرف بھاگا, نبی پاک کی طرف لپکا, وہ میں بھی ڈرنے لگا. جتنے لوگ تھے پریشان ہونے لگے, دوڑا آیا اونٹ. ہم سب پریشان تھے لیکن محبوب کے چہرے پر بڑا ہی اطمینان تھا. فرماتے اونٹ دوڑا آیا اور سیدھا آ کے اس نے حضور کے قدموں پہ سجدہ کیا. اور جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں اس نے حضور کے کان میں کچھ کہا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کس کے دکھ پر؟ او بھائی غور تو کرو, اس بات کو سمجھو تو صحیح. تو جیتے جاگتے ہنستے کھیلتے انسان کے دکھ پر پریشان نہیں ہوتا. تو مسلمان پڑوسی ساتھ رہنے والا, پلنے والا, بسنے والا, جس کی جوانی لڑکپن بڑھاپا تو نے آنکھوں میں دیکھا, تجھے اس کے دکھ پر پریشانی نہیں ہوتی. اور ایک اونٹ کان میں بولا, اس کیفیت کو سمجھ تو صحیح یار, اس رنگ کو محسوس تو کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. کہ کان میں کچھ کہا, حضور رو پڑے. پھر محبوب نے فرمایا رسی لاؤ. مالک رسی لایا تو حضور نے اس کے ناک میں نکیل ڈالی, اس نے خاموشی سے ڈلوا لی. حضور نے اس کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا تو کہتا ہے پاگل ہو گیا. وہ شکایت کر رہا ہے کہ حضور گرمی میں تپ جاتا ہوں پر پانی کا گھونٹ نہیں دیتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ رکھتا ہے. محبوبہ میں تیرے سوا کس کو دکھ بتاؤں, کام زیادہ لیتا ہے چارہ کم ڈالتا ہے. او بھائی میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو مزاج عطا فرمایا وہ تو اس طرح کا ہے کہ جانور کو بھی دکھ ہو تو محبوب پاک کو تکلیف ہوتی ہے, ان کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے. بخاری شریف میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, سرکار فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے نیک تھا لیکن اس نے ایک بلی کو باندھ دیا, پانی نہیں پلایا, کھانا نہیں دیا, بلی مر گئی. فرمایا اس کے باوجود نیکیوں کے اللہ نے اسے جہنم میں ڈال دیا. ایک فاحشہ عورت ہے, توجہ ہے میری بات پر, ادھر دیکھیے گا ذرا. ایک بہت گناہ کرنے والی بیوی ہے, وہ گزر رہی ہے, کتے کا چھوٹا سا بچہ پیاسا ہے. مدینے والے محبوب علیہ السلام, میں کہتا ہوں اس کی اتنی خوش قسمتی تھوڑی ہے کہ میرے نبی نے اس کا ذکر کر دیا ہے, اس سے بھی بڑی کو خوش قسمتی ہوگی. محبوب پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت گزر رہی تھی تو کنویں کے کنارے سخت گرمی کے موسم میں کتے کا بچہ پیاسا. لوگ یہاں بلا وجہ الجھ جاتے ہیں, کہتے ہیں ساری زندگی انسان گناہ کرے اور کتے کے بچے کو پانی پلائے تو بخشا جائے. او بھائی مطلب یہ نہیں کہ وہ کتے کا بچہ تھا, مطلب یہ تھا کہ اس کے دل میں اللہ نے, اس کے سینے میں اللہ نے رحمت والا دل پیدا فرمایا تھا. اور انسان کی نہیں ولیکن ینظروا الی قلوبکم, رب جب دیکھتا ہے تو وہ دل دیکھتا ہے. تو اس کے سینے میں جو دل تھا وہ رحمت والا تھا, سخت گیر نہیں. کتے کا بچہ پیاسا کنویں کے کنارے, گرمی بڑی سخت, گزرنے جاتے لوگ, اپنا بچہ اسی کے آگے, اور جس کو دکان پہ رکھا ہے اس کو کہا پیسے نہیں لینے, پکڑ سائیکل, لا سودا, جلدی جا, دھوپ ہے. تو پھر کیا ہوا, تو نے میرے سے 8,500 پورا نہیں لینا, اپنا بچہ چھپا کے رکھا ہے. گزر رہی ہے, بچہ دیکھ لیا, کتے کا بچہ پیاسا. لکڑی کے جوتے اس خاتون نے پہنے تھے, اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے 2 حصوں میں کیا اور پھر اس نے وہ اپنا جوتا لکڑی کا کنویں کے اندر لٹکایا
اور پانی نکال کے تو یوں کر کے جب وہ بچے کے منہ میں اڈیل رہی تھی تو عرش کا مالک راضی ہو رہا تھا، اس کو پیدا کرنے والا رب راضی ہو رہا تھا۔ اور میرے حبیب فرماتے ہیں چند قطرے اس بی بی نے اس کے منہ میں پانی کے کیا اڈیلے، خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا فرشتو اس کے گناہ والی لسٹ ساری پھاڑ دو، میں نے اسے جنت دینے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ پر اگر تو سخت گیر ہو جائے، دیکھیں نا، جس قوم کا روزانہ کی کوئی نہ کوئی خبر زیادتی کی لگ جائے، کیا بیٹیاں برابر نہیں ہوتی؟ کیا بہنیں برابر نہیں ہوتی؟ جہاں روز کوئی نہ کوئی خبر قتل کی لگ جائے، قتل ہی کر دیا، مار ہی ڈالا کسی کو، جہاں روز کرپشن کے کیس سامنے آئیں، غریبوں کا مال کھا کے بھی لوگ بڑے تسلی سے وقت گزاریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے نے یہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ہماری بقا کس چیز میں، ہمارا فائدہ کس چیز میں۔ نرمی پیدا کریں بھائی، اگر طبیعت میں نرمی نہیں ہے، کسی پہ ترس ہی نہیں آتا، اس قدر زیادہ خود غرضی ہو گئی ہے کہ اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھیں، جو چاہتا ہے میرے بچے سکھی رہیں وہ غریبوں کے بچوں سے پیار کرے، جو چاہتا ہے میرے گھر کے اندر روشنی رہے وہ کسی غریب کے گھر میں روشنی جلانے کی کوشش کرے، جو چاہتا ہے میرے لیے لوگ رحمت اور کرم کے جذبات رکھیں وہ دوسروں کے حق میں نرمی اختیار کرے۔ ہمارے مزاجوں کی سختی، ہماری طبیعتوں کا کورا پن اور ہمارے مزاج کے اندر جو سوائے اپنی ذات کے ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے، اس نے معاشرے کو گھٹن کا شکار کر دیا، اس نے بھائی کا بھی بھائی سے رشتہ لالچ کا بنا دیا۔ زمانہ کسی سے سلام بھی لیتا ہے تو پہلے سوچتا ہے میرا یہ فائدہ کیا کر سکتا ہے، کہاں کر کے یہ میرے کام آ سکتا ہے۔ یہ وہ والا معاشرہ نہیں جس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے تربیت فرمایا ہے۔ اس لیے پلٹ کر دیکھیں حضور ہماری کہاں تربیت کر رہے ہیں، ان چیزوں پر غور فرمائیں۔ نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو روتا دیکھ کے رو پڑتے تھے۔ تو عزیزو یاد رکھیں، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شروع سے ہی رئیس اعظم ہیں، فرمانے لگے نہیں، میرے والد اللہ کی مخلوق پہ رحمت کرتے تھے تو اللہ نے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی خط کہتے ہیں کہ وہ لوگوں پہ میرے والد رحم کرتے تھے تو رب نے مخلوق پر رحم کرنے کی برکت سے انہیں بادشاہی عطا فرما دی۔ محمود غزنوی کے والد جو تھے سبکتگین ان کا نام تھا، تو شکار کے بڑے شوقین تھے، شکار کرنے کے لیے جنگل میں جایا کرتے تھے، کچھ بیچا کرتے تھے، کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ کہتے ایک دن میں صبح گیا، شام تک میں نے شکار ڈھونڈا پر مجھے کوئی چیز نہ ملی، عصر کا وقت ہو گیا تو میں نے ایک ہرنی کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے فٹافٹ اس کو اپنے اٹھا کے گھوڑے کے آگے رکھا اور میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑا دیا، بچہ بڑا پیارا تھا، اس کو لے کے میں تیزی سے جنگل سے نکلا کہ کہیں شام نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ جنگل سے باہر آیا، تیز بھگاتے بھگاتے پلٹ کر میں نے دیکھا ہی نہیں۔ جب سارا جنگل گزر گیا، آبادی آئی، ذرا سستانے کے لیے میں رکا، میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگی آ رہی۔ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو اس جانور کی آنکھوں میں عجیب سی میرے حق میں عجیب سی گزارش تھی، گویا ماں منت کر رہی تھی کہ میرا بیٹا واپس کر دے۔ کہتے ہیں میرا یہی کاروبار تھا، جانور لانا، کچھ بیچنا، کچھ کھانا، شکار کرنا، یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا شغل تھا، یہی میرا شوق تھا، اور صبح سے شام تک ایک بچہ میرے قابو آیا۔ سبکتگین کہتے ہیں کہ اس ماں کی آنکھوں میں عجیب سا، یہاں تو ہمارے دیہاتی ماحول میں آج بھی یہ رسم پائی جاتی ہے، ناراض ہو گئی ہے اماں، ساری رات وہ بیدار رہی، بچے پالے اس نے، تو سسر صاحب کہتے ہیں پکڑ لو بچے، بھگا دو اس کو، اللہ سے ڈرنا، تو بچوں کو ماں سے جدا کر رہا ہے، سوچا ہی نہیں، رکھ لو بیٹا اور بیٹی اور اس کو چلتا کرو، خود ہی تڑپے گی تو آ جائے گی۔ محمود غزنوی کے والد کہتے ہیں اس ماں کی آنکھوں میں نے جب وہ تجسس دیکھا تو 1 منٹ میں نے فیصلہ کیا۔ کہتے ہیں بچہ میں نے زمین پہ چھوڑا اور بچہ دوڑ کے ماں کے پاس چلا گیا، ماں نے اسے لے کے ٹانگوں میں اس کو چوما، اس سے پیار کیا، ہرنی پیار کرنے لگی۔ فرماتے پھر میں نے دیکھا کہ وہ ماں بیٹا جنگل کی طرف چلے، تھوڑا سا آگے جا کے تو وہ ہرنی پھر لوٹ آئی، میری طرف اس نے دیکھا، یوں لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہی ہے، اور کہتے ہیں اس کی آنکھوں میں نے عجیب سی روشنی دیکھی، وہ تو لوٹ گئی، پر جتنا سکون مجھے آج ہوا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔
مجھے یوں لگا جیسے وجود کے سارے بوجھ اتر گئے. میں گھر گیا, وضو کی اور عشاء کی نماز کی نیت. عصر مغرب تو رستے میں ہو گئی, عشاء کی نماز پڑھی تو اتنا لطف سجدے میں آیا جتنا پہلے کبھی نہیں آیا تھا. کہتے اسی وضو میں, عشاء کے وضو میں سو گیا. میری آنکھ لگی تھی کہ مجھے مدینے والے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا. محبوب پاک علیہ السلام میری خواب میں آئے اور حضور نے فرمایا تو نے آج اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا ہے تو رب نے تجھے اپنی مخلوق کا سربراہ بنانے کا فیصلہ فرما لیا ہے. اب بادشاہیاں تیرے ہاتھ میں آئیں گی, اب تو بادشاہ بنے گا اور اللہ کی مخلوق کو آگے لے کر کے چلے گا, ان کی رہنمائی اور پیشوائی تو کرے گا. تو بھائی اگر بادشاہی لینی ہے تو اس کے لیے تو پیار کرنا ہے. سیاست کے ساتھ تو جب راز کھلیں گے تو محبت سے زیادہ دشمنی بڑھ جائے گی. ڈنڈے کے ساتھ کسی کو اپنے قریب کرو گے تو بڑی جلدی وہ آدمی جیسے ہی پاورفل ہوگا وہ دشمن بنے گا. ایک رحمت ہے, ایک کرم ہے. جب اللہ کی مخلوق پہ کرو گے تو اللہ اپنے بندوں کا, دیکھیں نا چھوٹی سی تو بات ہے, چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ادارے جو انسانوں کی بھلائی کے لیے ہیں, اگر وہ نقطوں, میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی, وہ الرجی کے ڈاکٹر ہیں, ایک بزرگ تھے ہمارے رشتے کے, تو بیمار ہو گئے. مجھے کہنے لگے یار مجھے کسی ڈاکٹر کو دکھا, میرے پورے وجود پہ الرجی ہے. تو میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا. ڈاکٹر صاحب نے ان کے پیر پہ بہت زیادہ زخم تھا تو اٹھا کے نا تو انہوں نے نا اپنی گود میں رکھ لیا. ڈاکٹر صاحب اسپیشلسٹ ڈاکٹر, اور روئی لے کے جب انہوں نے صاف کیا نا اس کا پیر, اور بابا جی آپ کو کچھ بھی نہیں, آپ تو ایسی ٹینشن لے گئے, کچھ بھی نہیں, یہ کوئی مسئلہ ہے. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے جب دوائی لگائی اور بابا جی کو تھپکی دی تو باہر نکل کے کہنے لگے پتر میں تو یہ گلا نال ہی صحیح ہو گیا, میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں, اس کی باتوں نے مجھے. تو ڈاکٹر اگر منہ ہی سیدھا نہ کرے, وہ کہے ہو آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وقت پہ آنا. جو ادارے پیار بانٹنے والے ہیں وہ اگر تھوڑی سی شفقت کر دیں, اگر تھوڑا سا ان کا رویہ صحیح ہو جائے, غریب پر تھوڑا سا وہ دست شفقت پھیر دیں, تھوڑی سی محبت کر دیں. ایک خاتون کے لیے میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں. حج کے ایک سفر سے میں واپس لوٹ رہا تھا تو پی آئی اے کی ایک بہن ملازمہ, اس کو مجھے جب یاد آتی ہے تو میرے دل سے دعا نکلتی ہے. بوڑھے لوگ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو میں نے دیکھا کہ وہ خاتون ان کو پکڑ کے لاتی, سیٹ پہ بٹھاتی, بیلٹ نہیں باندھنا آتا تو بیلٹ باندھتی, پھر ان کو پوچھتی کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں, اور پھر ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتی اور ان کو سمجھاتی. سامان سارا رکھ لیا ہے, اور پھر جب اتر رہے تھے تو وہ دیکھتی کہ بوڑھا کون ہے ان میں سے, کمزور کون ہے, وہ خاص کر اس کے پاس جاتی. میری طبیعت ابھی کی بات ہے, میں جا رہا تھا تو ایک سامنے میرے شخص, تھوڑی دیر پہلے میں راہ والی کی طرف جا رہا تھا تو ایک ساتھی میرے سامنے موٹر سائیکل سے گزر رہا ہے. تو سڑک پہ جتنے لوگ کھڑے تھے انہیں سب کے پاس بریک لگائی, بھائی جانا ہے تو آجو بیٹھ جاؤ, آگے جا کے آؤ بھائی کہاں جانا ہے. ایک آدمی کو بٹھایا تو آگے چھوڑا. اب وہ کر گیا جو اس نے کرنا تھا, ہو گئی بات, لیکن خطبہ جمعہ میں اس کا ذکر ہو رہا ہے, یہاں اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو بات تو مختصر سی ہے نا, بات تو چھوٹی سی ہے تو تیرے 2 جملے ہے, تو چھوٹی سی تیری بات کہ تو کہ بابا جی آؤ میں آپ کو سڑک کراس کرا دیتا ہوں, بیٹھ جائے میرے ساتھ, کہاں جانا ہے. وہ اتنی لمبی بات نہیں بھائی, لیکن شرط یہ ہے کہ تیری طبیعت میں نرمی ہو, شرط یہ ہے کہ تجھے اللہ کی مخلوق سے پیار ہو, تو ان پہ ترس کھائے, تو ان کے لیے توجہ کے جذبات رکھے, تو تھوڑا سا ان کے ساتھ رویہ اپنا ٹھیک کرے. ہمارے مزاجوں میں سختی, اور دن بدن وہ سختی اتنی بڑھتی چلی جا رہی کہ گھٹن کا ماحول ہے. آپ یقین کریں کہ لوگ صرف اس حد تک سلام لیتے ہیں جس حد تک کسی کو کوئی ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو چھوٹے پہ رحمت نہ کرے, ولم یؤکر کبیرنا, اور جو بڑے کا اکرام نہ کرے, اس کی تعظیم نہ کرے, اس کا ادب نہ کرے, فلیس منا, فرمایا ہم میں سے ہے ہی نہیں. وہ ہم میں سے, تو رحمت کر, تو شفقت کر, تو کسی کے ساتھ پیار کر, تو ہمدردی کے جذبات پیدا کر, تو کسی کے لیے اچھا رویہ رکھ, تو کسی شخص کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آ, تو کسی کے لیے اچھا. وہ جنگ میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کوٹ عیسیٰ شاہ, سیال شریف سے آگے گزرے چند کلومیٹر, تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا. میں ربیع الاول شریف میں وہاں گیا. ایک طالب علم تھا قرآن مجید حفظ کرنے والا, وہ بڑے شوق سے میرے قریب آیا. اس نے مجھے کہا لائیں جوتا صاف کر دیں. جلسے سے پہلے بڑی اس نے محبت کی.
میں نے اس کو کہا کیا کرتا ہوں؟ قرآن مجید حفظ کرتا ہوں. میں نے بس اسے اتنا کہا, میں نے کہا یار تو وہ والا کام کر رہا ہے جو نبی پاک کو پسند ہی بڑا ہے, تو بڑی ڈیوٹی کر رہا ہے, تو بڑا پیارا ہے, تو بڑا اچھا ہے, تو ہمت نہ ہارنا, پیچھے نہ ہٹنا, صحیح ہو جائے گا. نہ میں نے اس کا نام پوچھا نہ وہ آج رات وہ بچہ یہاں آ گیا, رات یہاں وقت گزارا ہے. حضرت جی آپ کی ان 2 باتوں نے مجھے بڑا جذبہ دیا ہے. کئی دفعہ شیطان مجھے کہتا تھا چھوڑ دے, اس میں کیا رکھا ہے, لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ پورا قرآن مجید یاد کرنا ہے اور پھر دین کا عالم بھی بننا ہے. تو 2 جملے ہی ہیں نا تیرے, مجھے ابھی تک اس کا نام نہیں آتا. او بھائی تو تھوڑا تھوڑا نا شفقت کا انداز اختیار کرنا شروع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے, تو بندوں سے پیار کرے گا تو اللہ تجھ سے محبت فرمائے گا. اللہ تجھ سے پیار, رحمت کے جذبات پیدا کرے, نرمی پیدا کریں, طبیعتوں میں شگفتگی لائیں. پھول نرم ہوتا ہے, سختی سے تو مرجھا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پھولوں والی طبیعت, پھول کھلے ہی تب رہتے ہیں جب نرم رہتے ہیں. سختیاں کرو گے تو پھول بھی مرجھا جائیں گے. دعا ہے مالک کے حضور اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صحابہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے تھے. غور کرنا میری بات پر. 2 آدمی گھوڑے پہ بیٹھے, کدھر سے آ رہا ہے کدھر سے جا رہا ہے. رستے میں ملاقات ہوگی تو گھوڑوں پہ بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. شروع نہیں کر دیتے گفتگو لوگ. ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ تھوڑا تگڑا ہو, وہ کار پہ آ رہا ہو اور جیسے ایک دوسرا چودھری کار پہ آ جائے تو ساری سڑک بھی بلاک ہو جائے, تو کہنے نے کوئی اگ بجھانی جا کے, تو نہیں پتا 2 چودھری کھلوتے ہیں, انتظار کرو, ٹھہر جاؤ, میں نہیں پتا کہ ہم سیٹھ صاحب ہیں, کل ہی تو کار نہیں خریدی اور تم کہتے ہو رستہ دے دو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بڑے بڑے عجیب لوگ آنکھوں سے دیکھے, بڑے عجیب لوگ. شیشہ کھول کے گاڑی کا کہیں گے ٹھہر جا, کوئی جلدی ہے. بھائی تو شارع عام پہ کھڑا ہے اور تجھے رستہ کھولنا تیری ذمہ داری کا حصہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ 4 فٹ میں آپ چھڈی ہے, تو کیسے کہتا ہے کہ رستہ. یہ جو خوبصورت مزاج قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوتا کہ جہاں طبیعت چاہے, جہاں جس طرح اس کا دل چاہے وہ کرے. تو خیال کریں کس چکر میں قوم پڑ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو مرضی تکلیف دیتے پھرو. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری برکت سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے, جہاں نماز پڑھو گے اللہ قبول فرما لے گا. لیکن فرمایا رستوں میں نماز نہ پڑھنا, لوگوں نے گزرنا ہے. رستوں میں شارع عام پر نماز کی نیت باندھنے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے عزیز بھائی غور فرمائے, 2 آدمی, ایک ادھر سے گھوڑا لے کے آ رہا ہے, کدھر سے جا رہا ہے. دونوں جا رہے تھے, آپس میں دونوں نے بات چیت شروع. قریب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو سرکار رکے, ان دونوں کو فرمایا نیچے اترو بھائی گھوڑوں سے. اتر آئے. 2 جملے محبوب نے, خیر الکلام ما قل و دل, 2 جملوں میں بات محبوب نے مکمل کر دی. فرمایا جانوروں کو سواریاں بنایا کرو, کرسیاں نہ بنایا کرو. سواریاں بنایا کرو انہیں, کرسیاں جب بیٹھنا ہو تو نیچے اترو, کسی کرسی پہ بیٹھ کے بات کرو. یہ سواری کے لیے ہیں, ان کے اوپر بوجھ اس وقت بنو جب تم نے سفر کرنا ہے. تم بوجھ بن گئے. تو جو محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جذبات رکھیں کہ کسی آدمی نے جانور کو کھڑا کر کے صرف سواری کر لی, محبوب تو اسے منع فرمائے. اور یہاں ہم جیتے جاگتے لوگوں کا رستہ روکیں, ایمبولنس کو رستہ نہ دیں, ان گاڑیوں کو جو امدادی کاروائیوں کے لیے پہنچ رہی ہیں وہ کہیں کہ صاحب رستہ دینا پسند نہیں کر رہے. تو بھائی رحم اور کرم جن جذبات میں ہوتا ہے, جن سینوں میں ہوتا ہے, ان سینوں کو میرا رب محبوب رکھتا ہے, ان کو پسند کرتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ طریقت میں, تصوف میں, منطق میں, فلسفے میں, حدیث میں, تفسیر میں, ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والی شخصیت. امام غزالی رحمت اللہ علیہ وصال کر گئے. ایک آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا, وہ کہتا مجھے امام صاحب خواب میں ملے. تو میں نے کہا حضور انتقال کے بعد آپ پہ کیا گزری؟ تو فرمانے لگے میں نے اپنے رب کو بڑا ہی کریم پایا ہے, میں نے اپنے مالک کو بڑا ہی مہربان پایا ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. تو فرمانے لگے میں نے عرض کی کہ حضور آپ نے دین کی نوکری بڑی کی, خدمت بڑی کی, کتابیں لکھی, درس, تدریس, واعظ, نصیحت, تبلیغ, بڑا کچھ کیا, اس سبب سے اللہ نے آپ کو معاف کیا. تو امام غزالی فرمانے لگے نہیں بھائی, سبب تو کوئی اور چیز بنی ہے. کہ وہ کیا؟ تو امام صاحب فرمانے لگے میں ایک دن تحریر لکھ رہا تھا تو اپنا قلم میں نے سیاہی میں ڈبویا,
گرمی بڑی شدید تھی. جب اس قلم کو میں لکھنے کے لیے اٹھا رہا تھا نا تو ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی اور وہ سیاہی چوسنے لگی. میرے دل میں خیال آیا بیچاری پیاسی ہے, چلو اچھے طریقے سے چوس لینا, اس کی گرمی تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے تو میں دوبارہ سے سیاہی لگا لوں گا. فرماتے میں نے اسے وہ موقع دیا, اس نے اچھے طریقے سے اس سیاہی کو پی لیا. وہ تو اڑ گئی, بات ختم ہو گئی, میں بھول گیا, کبھی یاد ہی نہیں آیا. فرماتے ہیں جب میرا حساب ہونے لگا تو مالک کونین نے پوچھا غزالی وہ جو مکھی پہ رحم کیا تھا تو تیرا اس سے کیا لالچ تھا؟ کیا لالچ تھا؟ نہ تو اس کا کوئی ووٹ بینک تھا, نہ تیرے کام آ سکتی تھی, نہ وہ کوئی ڈیوٹی کر سکتی تھی, نہ تیری کوئی وہ تیری تعریف کر سکتی. اس بے زبان سے کیا لالچ تھا, کیوں موقع دیا؟ تو امام غزالی فرمانے لگے مولا تیری مخلوق سمجھ کے, اللہ تیری مخلوق سمجھ کے. تو رب کریم نے فرمایا تو میری مخلوق پہ رحم کرے تو میں تیرے اوپر رحم نہ کروں؟ کھول دو جنت کے دروازے, میں نے غزالی کو بے حساب جنت عطا فرما دی. بھائی شرط یہ ہے کہ تو دیکھ تو صحیح, کبھی تو نے رحم کھایا ہے, تو نے کبھی توجہ کی ہے؟ ہمارے دائیں بائیں اتنے زیادہ دکھ نہیں جتنے زیادہ ہم لوگ ہیں, اتنے دکھ نہیں جتنے ہم ہیں. اگر تھوڑا سا غور کر, آپ یقین کریں ہماری گفتگو ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اور ختم بھی ہماری ذات پر ہی ہوتی ہے. او بھائی تو صرف اپنے آپ کو سجانے سنوارنے جو میرے ذہن میں آیا, اور یہ جو ہمارے تعلقات ہیں نا دنیا میں, یہ بھی ہم نے اپنی ذات کے لیے رکھے ہوئے ہیں. یہاں تو سلام اس سے لوگ لیتے ہیں جس سے کوئی کام پڑتا ہے, یہاں تو 2 4 5 رشتے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو کام آئیں گے. کچھ تعلقات اس لیے تو غریب کو دوست بھی نہیں ملتا, اس لیے کہ اس سے کسی کو کام کیا پڑے گا. لوگوں نے شناسائی بھی ان لوگوں سے رکھی ہوئی ہے جن سے کچھ نہ کچھ ان کے ذاتی مفادات میں بس. جب دل نرم ہوتا ہے نا, انسان کا دل نرم ہوتا ہے, تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ایک آدمی کا دل نرم ہوا ہے, وہ سمجھے کہ پورے معاشرے پہ اللہ مہربان ہو گیا. دلوں کی نرمی معاشرے میں خوشبو پیدا کرتی ہے, دلوں کی نرمی گھر بساتی ہے, دلوں کی نرمی انسانوں کا انسانوں سے رشتہ مضبوط کرتی ہے, دلوں کی نرمی انسانوں کو انسانوں سے بھی جوڑتی ہے اور انسانوں کو ان کے رب سے بھی جوڑ دیتی ہے. دل جب نرم ہوتے ہیں تو پھر معاشرے کے اندر پیار پھیلتا ہے, محبت پھیلتی ہے, مساوات قائم ہوتا ہے, تعلقات مضبوط ہوتے ہیں. اس لیے دل صحابہ کرام میں سے اگر کسی کا دل سخت ہوتا تھا تو وہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے دعا پوچھتا تھا. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سخت ہو گیا, تو فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, دل کو اللہ نرمی عطا فرما دے گا. ایک صحابی نے عرض کی حضور دل سخت ہو گیا, تو نبی پاک نے فرمایا موت کو یاد کیا کر, تیرا دل نرم ہو جائے. ایک نے کہا حضور میرا دل زنگ آلود ہو گیا, تو محبوب نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کیا کر. دلوں کا زنگ اللہ, تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اگر دل میں سختی آ جائے, انسان سخت گیر ہو جائے, لالچ کے رشتے قائم کرنے, تو بیمار ہو گئے. صحابہ اس کا علاج پوچھتے تھے, عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اندر سختی آ گئی ہے, زنگ آلود ہو گیا مزاج, کوئی دعا تجویز کریں. تو محبوب دعا بتلایا کرتے. تو یاد رکھیں جب انسان انسانوں پہ رحم کرتا ہے, داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر لکھتے ہیں, فرماتے ہیں ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, تو کسی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتا تھا. لوگ اس سے ملنے جاتے تھے, درویش لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی بڑی بات ہوتی ہے. وہ نیک آدمی پہاڑ کی چوٹی پر عبادت کرتے تھے, بنی اسرائیل کے ولی تھے. لوگ ملنے جاتے تھے تو رستے میں ایک ڈھلان تھی, لوگ اوپر چڑھتے تو انہیں دقت ہوتی. ایک دن اس ولی کے دل میں خیال آیا یا اللہ تو اسے پیدا نہ کرتا تو کیا عرض تھا. رب کریم نے اس وقت کے نبی پیغمبر علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ جب وہ آپ کے پاس آئے نا تو اسے کہہ دینا تو میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, اسے کہہ دینا کہ میں نے اس کا نام ولیوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دیا ہے. میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے, میں نے جو بنایا حق اور سچی بنایا ہے. وہ ملاقات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھئی رب فرماتا ہے تیرا نام کاٹ دیا ہے ولیوں کی صف سے اور نافرمانوں کی صف میں لکھا ہے. بندہ سجدے میں گر گیا, یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. پیغمبر علیہ السلام فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, مقام استغفار اور شکر ادا کر رہا ہے. کہنے لگا حضور آپ نے بات ہی بہت بڑی کر دی ہے, میرے رب نے میرا نام لیا ہے, میں کہاں وہ کہاں, اس نے کہا ہے کہ نام کاٹا ہے, میرے رب نے. اللہ اکبر, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا ذکر اور وہاں ہوگا. اما میں تو اس کھاتے میں ہی نہیں تھا, اتنی بڑی جگہ میرا تذکرہ ہوا.
اللہ اکبر. پھر وہ عرض کرنے لگے پیغمبر علیہ السلام سے, کہنے لگے ایک آپ نے پیغام دے دیا, اب آپ میرا بھی ایک پیغام رب کریم کے حضور ناز عرض کر دیجئے گا. فرمایا وہ کیا؟ کہا عرض کیجئے گا مالک سے کہ مولا مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے. وہ جو میں نے ڈھلان کی بات کی تو اس لیے کی, تو دلوں کے حال جانتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی. مالک کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ میرا وجود بہت بڑا کر دے. آپ نے کہا ہے نا نافرمانوں کی لسٹ میں چلا گیا ہوں, اب جہنم میں جلوں گا, تو عرض کرنا کہ میرا وجود بڑا کر دے, بڑا, سارے دوزخ میں میں اکیلا ہی پورا آ جاؤں. میرا نہیں دل کرتا اللہ کا کوئی اور بندہ جہنم میں جلے, مجھے اس کی مخلوق سے بڑا پیار ہے. جب یہ لفظ کہے تو پیغمبر وہیں کھڑے تھے, اللہ نے وہی فرمائی, اس سے کہو تو میری مخلوق سے پیار کرتا ہے تو میں تجھ سے پیار نہ کروں. اس سے کہو تیرا گناہ بھی بخش دیا, تجھے دوبارہ ولی بھی بنا لیا, بغیر حساب جنت بھی دی, اور قیامت میں جس کی تو سفارش کرے گا میں اسے بھی جنت عطا کرتا چلا جاؤں. شرط یہ ہے کہ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرے. خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں, بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے, میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. رحمت کا جذبہ, نرمی, کسی کی خیر خواہی, کسی کے حق میں یہ رویہ کہ میری ذات سے کسی کو نفع ہو جائے, کسی کا فائدہ ہو جائے, کسی آدمی کو کچھ مل جائے. مولا رومی ایک بڑی عجیب بات لکھ گئے مثنوی میں, فرمانے لگے بادشاہ بننا چاہتے ہو, مخلوق کے رہنما, مقتدا, لیڈر, سربراہ بننا چاہتے ہو؟ آپ کے سامنے بیٹھے لوگوں نے کہا حضور ہر بندہ ہی چاہتا ہے. تو فرمایا پھر مخلوق کے خدا سے پیار کرنا شروع کر دو. مخلوق کا بادشاہ وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دے کے ان کا لیڈر بن جاتا ہے, اس کے دھوکے تو کچھ دنوں میں کھل جاتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. جو آدمی ڈنڈے کے زور پر بادشاہ بنتا ہے اس کی بادشاہی جسموں پر ہوتی ہے, روحوں پر نہیں ہوتی. فرمایا تم مخلوق سے پیار کرنا شروع کر دو, اللہ کی مخلوق تمہیں اپنا رہنما کہنا شروع کر دے گی. لیکن محبت کرو گے تو سربراہ بنو گے, پیار کرنے سے بنو گے, لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے سے, بااخلاق ہونے سے بنو گے. سیاست کے ساتھ بنو گے تو کچھ دیر کا ہمارا معاملہ ہوگا, پھر وہ سمٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. فرمایا نبی عبادی, اے میرے محبوب علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو, ان کو بتا دو, ان کو مطلع کر دو اس بات پر کہ انی انا الغفور الرحیم, کہ بے شک میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. یہ انہیں خبر دے دو, پیغام دے دو, ان کو بتا دو کہ میں بڑا ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہوں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ خبر دی کہ تمہارا رب بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی کریم ہے. اللہ رحمت فرماتا ہے اور رحمت کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے. جن لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں, جن کو ترس زیادہ آتا ہے, مخلوق کے حق میں جن کے مزاج میں نرمی ہوتی ہے, جو دوسروں کے لیے رحمت کے اور کرم کے جذبات رکھتے ہیں, وہ لوگ بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 جملوں میں بات ختم کر دی, 2 جملوں میں. فرمایا تم زمین والوں پہ رحم کرو, اللہ تم پہ رحم فرمائے گا. لیکن اگر تمہارے دل کے اندر جذبات رحمت کے نہیں ہوں گے, جیسا کہ معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے, کوئی نہ کوئی درندگی کی خبر روز پڑھنے کو مل جاتی ہے. اتنا سخت بھی کوئی انسان ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو قتل ہی کر ڈالے, مار ہی ڈالے وہ کسی کو. کس طرح سے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں, دل لرزتا نہیں, آنکھیں اس کی پریشان نہیں, بندہ ہی مار دیا اس نے. اور کتنا وہ سخت ہو گیا ہے جس نے دوسروں کے بچوں کے گلوں میں زہر اتار دیا, یہاں تک کہ دوائی تک نکلی بیچنی شروع کر دی, یہاں تک کہ لوگوں نے ملاوٹ کر کے لوگوں کے گھر اجاڑنے شروع کر دی. اتنی بھی سختی ہوتی ہے, کیا کبھی کسی کے گھر کی روشنی چھین کر بھی اپنے گھر میں اجالا ہو سکتا ہے؟ لیکن لوگ سخت گیر سے سخت گیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جس ملک کے اندر زکوٰۃ کے فنڈ میں بھی کرپشن ہونے لگے, جو خالصتاً غریبوں کا, مسکینوں کا, یتیموں کا, بیواؤں کا حق ہے, وہ بھی جب کھایا جانے لگے
اور لوگ کہیں کہ میں زہر بیچ کر اپنے بچوں کے مستقبل کو روشن کروں گا تو یہ تیری غلط فہمی ہے، یہ تیری بھول ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان کے دل میں نرمی کے جذبات ہوتے ہیں تو پھر اللہ بھی اس کے اوپر رحمت فرماتا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو حضور بچوں کے ساتھ پیار کر رہے تھے۔ بڑا مصروف وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مصروفیت ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ ایک لمحہ بھی محبوب پاک کے پاس ایسا نہیں جس میں حضور علیہ السلام کچھ دیر کے لیے آرام کریں، لیکن ان لمحات میں سے بھی وقت نکال کر حضور بچوں سے پیار کرتے۔ ہمارے ہاں تو یہ فیشن بنتا جا رہا ہے نا اب کہ بھئی یہ تو مزاج کے خلاف ہے کہ میں دفتر میں تھا، میں خانقاہ میں تھا اور بچہ پاس آ گیا تو بہت بڑی مصیبت بن جائے گی۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام بچوں سے محبت کر رہے تھے، میں پاس بیٹھا تھا تو میرے دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ میں نے کہہ ہی دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی بچے ہیں، پر میں نے تو کبھی ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں کیا، میرے بھی بچے ہیں، میں نے کبھی انہیں اتنا وقت نہیں دیا ان کے پاس، کبھی اس طرح میں نہیں بیٹھا۔ تو کہتے ہیں میں نے جملے تو کہہ دیے، حضور خاموش ہو گئے اور دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اور پھر میرے محبوب نے دو مختصر جملے کہے اور میرے ذہن کی ساری سوچوں کو ہی بدل دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو بچوں سے پیار نہیں کرتا؟ یا رسول اللہ اس طرح میں وقت نہیں دیتا۔ تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے تو بتا پھر میں کیا کروں؟ اگر تیرے دل میں رحمت ہی نہیں، تجھے پیار ہی نہیں آتا، تجھے ترس ہی نہیں آتا، تو کسی کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں، رویوں کی سختی، انسانوں کی بھیڑ میں انسان ملنا مشکل ہو گیا۔ وہ جو پیار کی بولی بولے، وہ جو کسی کے دکھ کو اپنا دکھ جانے، اور وہ جو بے لوث کسی کے کام آنا پسند کرے، وہ لوگ ڈھونڈنے سے ملتے ہیں۔ بھائی جب تو رحمت کرے گا تو عرش کا مالک تیرے حق میں رحمت کے فیصلے فرمائے گا۔ اور مومن کی شان قرآن پاک نے یہ بیان کی کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پہ سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو بڑے رحیم ہوتے ہیں مومن۔ دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا، وہ ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے، تاجر تھا کوئی اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر۔ تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں دردی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا۔ کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے، میں تم سے لے کے گیا ہوں، دیکھ۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لے لیں۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہوگی، تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا گھر، بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہیں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر چلا، کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔ اتنا لاج او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا۔ یہ تو سارے کرتے ہیں کام، میں نے جیتنا ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ کوئی انوکھا کام بھی تو کر لا۔ جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، وہ تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندہ کہے نا یار میں نے سامنے والے کا قد اونچا کرنا ہے، میں نے ہار جانا ہے، زندگی پیار والی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں ساتھ تھا، صحیح بخاری میں حدیث ہے،
हुजूर ने सुर्ख धारीदार चादर अपने मुकद्दस कंधे पे रखी हुई थी। पीछे से एक शख्स ने मेरे नबी पाक की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा, यहां ना मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। हुजूर ने यूं पलट कर उस बंदे की तरफ देखा तो पता क्या कहता है? कहता है मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया था। लो, ये सही बुखारी है, ये हमारे नबी का तरीका है। यहां तो कोई दरवाजा जोर से खटखटा दे, उसे खैरात नहीं मिलती, धक्के मिलते हैं। कहते हैं तू कर्जा लेने आया है, दरवाजा तोड़ना है? यहां तो सगे बाप की सख्ती बर्दाश्त नहीं। वालदा ने अगर कोई बात दबा के कर दी तो कहते मैं पाबंदियां कबूल नहीं करता। उसने चद्दर पकड़ के खींची, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया, और कहता क्या है? कहता गरीब हूं, कुछ मांगने आया हूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं लोगों, मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा। जब उसने कहा ना मैं मांगने आया हूं, तो मेरे करीम रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये कमाल है, ये करके देखो। अपना लहजा नहीं बदलना, सामने वाला कोई भी हो। ये कोई बात तो ना हुई कि सामने बंदा तल्ख था तो लिहाजा मैं भी तल्ख हो गया। नेकी होती है, तजारत नहीं होती। और नेकी हमेशा एक तरफा होती है, दो तरफा नहीं होती। दो तरफा तो तजारत होती है, तू कर फिर मैं भी करूँगा, ये तो तजारत हो गई। नेकी तो ये है कि तू कर ना कर, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, मैं ज़रूर करूँगा। मुझे मेरे नबी का हुक्म है, मैं नेकियों को तजारत ना बनाए, वरना तो इंतजार करोगे कि सामने वाला करे तो मैं करूं। हुजूर मुस्कुराए, और कुर्बान जाऊं, वो तो आया था ना मांगने कि दो चार चीजें मिल जाए तो बात बन जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, दो पहाड़ियों के बीच जितनी बकरियां खड़ी हैं सारी इस फकीर को दे दो। अपने अंदाज में थोड़ी मोहब्बत लाएं, अपने लहजे में थोड़ा सा ना प्यार लाए। हम प्यार करते हैं, पर जहां मतलब होता है। गाहकों से प्यार बिल्कुल ठीक है, जिनसे लेन देन के मामलात हैं उनसे नाराज हो गए आप लोग, गलत बात कर दी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मैं सही कह रहा हूं। जहां कोई मतलब है वहां मामला बिल्कुल ठीक है। और यार ये प्यार नहीं, ये प्यार का दिखलावा है। इस तरह थक जाओगे। अगर लहजा ही प्यार वाला हो जाए ना, अंदाज ही प्यार वाला हो जाए, तो फिर जिंदगी जरा हसीन हो जाती। फिर ना माँ को बेटे से बात करते डर नहीं लगता, फिर अहलिया उससे बात करते परेशान नहीं होती, वो खौफ नहीं खाती कि ये मुझसे गिलास टूट गया तो पता नहीं अब क्या बनेगा। फिर गरीब बहनें बात करती हैं तो ज़रा आसानी से कर लेती हैं। फिर कोई मोहल्लेदार गरीब बात कर लेता है, लेकिन अगर लहजा तल्ख हो, अंदाज सख्त हो, फिर खराबी होती है। एक चौथी बात भी है जिसकी वजह से हम मोहब्बत नहीं करते। हम ना अपना कोई ना कोई मनसब बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं मेरी ये शान है। देखें, आलिम की इज्जत करना बड़ा ज़रूरी है, पर आलिम को ये तो नहीं ना कहा गया कि वो इल्म के तकब्बुर में मुब्तला हो जाए, कहे मैं चूँकि बहुत बड़ा आलिम हूँ। उसको तो ये इजाज़त, मेरी बात की समझ आ रही है आपको? एक शख्स नेक है, हमें हुक्म है कि उसकी इज्जत करो, लेकिन अगर वो नेक आदमी कहना शुरू कर दे कि मैं चूँकि वली अल्लाह हूँ, ये उसके लिए जायज़ है, उसे हक पहुँचता है। मैं आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। हम ना अपना कोई ना कोई मनसब बना लिया सब ने, 2 4 5 बंदों पे हम हाकिम बन गए, लिहाजा हम कहते हैं इसके लिए इसकी ज़रूरत है, ये मेरी खिदमत करे। याद रखना, जो मुलाजिमों के हक में तल्ख हो जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता सब के साथ ही तल्ख हो, उसे आदत डल जाती है ना रोब डालने की, सब के साथ तल्ख हो जाता है। जो जिसके साथ भी रवैया सख्त करता है वो उसकी तबीयत का हिस्सा बनता जाता है। अगर आपको अल्लाह ताला ने एजाज़ दिया है तो ये उसका फजल है। जिंदगी में जो रब ने हमें नेमतें दी हैं, कभी गिन के देख लें, वो हमारी मेहनत नहीं, वो महज अल्लाह का फजल है। तो अगर महज अल्लाह का फजल है, फिर हमें झुके हुए होना चाहिए था, बजाय इसके कि हम उस पर तबसरा करते। किसी बंदे के पास अगर कोई मुलाजम होता है ना, उसके पास अगर ड्राइवर रखने के पैसे होते हैं, तो आजकल माहौल ये बन गया कि नीरा ड्राइवर नहीं रखा होता, फिर ख्वाहिश होती है कि मेरी गाड़ी का दरवाज़ा भी यही बंद करे।
یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے، تو میرے عزیز اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے، محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے، موسم محبت بدل جاتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا، ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے، اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، اللہ کے محبوب مطلق، جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں، ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا، خندق، تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے، جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے۔ اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے، لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں، پیار بڑھتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بڑی کڑاکے کی گرمی تھی اور دھوپ بڑی شدت والی تھی، اور جتنے مدینہ منورہ میں لوگ تھے وہ اندر سے دروازے بند کر کے نا کواڑ سب آرام فرماتے۔ دوپہر میں ماحول بن جاتا ہے، اور ویسے بھی دوپہر کو کچھ دیر آرام کرنا نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے مبارکہ بھی ہے، تو لوگ آرام کر رہے تھے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے کسی کام کے لیے مجھے چھت پہ جانا پڑا، گرمی بڑی سخت تھی، میں مجبوراً گیا، لیکن فرماتے ہیں جب میں چھت پہ چڑھا نا تو میری نظر پڑی تو ایک شخص جن کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، بوڑھے محسوس ہوتے ہیں، وہ 2 اونٹوں کو ہانکتے ہوئے لا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یار ساری دنیا آرام کر رہی ہے، ان کو بھی سونا چاہیے تھا، اس موسم میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں جب کڑاکے کی گرمی ہے، وہ لے کے آ رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے میں نے کہا جن کو نصیحت ضرور کرنی ہے، سمجھانا ضرور ہے، جب عصر کے بعد جانا اونٹ چرانے جب ساری دنیا چراتی ہے، اس وقت کیا حاجت تھی؟ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں چھت سے اترا اور دروازے کے راستے باہر آیا کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں، جب تک وہ شخصیت بھی قریب آ گئی تھی، آپ فرماتے ہیں جب میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو میرا وجود کانپنے لگا، راشا طاری ہو گیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں، یہ تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم ہے، حضرت عمر جیسا آدمی، اور کڑاکے کی دوپہر۔ یہاں کتنے نازک مزاج ہو گئے ہیں لوگ۔ اقبال کہتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، میں خون کے نہیں لہو کے آنسو روتا ہوں جب میں جوانوں کو دیکھتا ہوں آرام کر رہے ہیں، چوک میں بیٹھے سکون کر رہے ہیں، سوئے ہوئے، سویرے ان کی آنکھ ہی نہیں کھلی۔ وہ قوم ترقی کرے گی جن کے جوان سو رہے ہیں، بوڑھے کام کر رہے ہیں، جن کے جوان ان کا جسم درد کر رہے ہیں اور بوڑھے تراوی میں کھڑے ہیں، وہ قوم آگے بڑھے گی۔ فرمانے لگے حضرت عثمان کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کو تو میں کانپ گیا، میں نے جھٹ سے آگے بڑھ کے ان کا دست مبارک تھاما، میں نے کہا حضور اس گرمی میں مہربانی کریں آرام کریں۔ تو فرمانے لگے یہ مال غنیمت کے 2 اونٹ بھاگ گئے تھے، میں لینے گیا تھا، تو وہ ہمارے ہاں جس آدمی کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوتے ہیں اس کا پھر شوق ہوتا ہے کہ میری سائڈ کا دروازہ بھی میرا ڈرائیور ہی بند کرے، وہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ چلے کسی کو میں نے ڈرائیور رکھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے دروازہ تو نے کھولنا ہے، تو نہیں بند کرنا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں اے تنخواہ کا دی لیندہ ہے جی، اینو کا دے پیسے دے ہی دینے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، اگرچہ وہ بڑا پیار کرنے والے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے عرض کرنے لگے حضور کسی غلام کو حکم فرما دیتے، یہ کام کر دیتا۔ تو سیدنا فاروق اعظم تھپکی دے کے کہنے لگے عثمان اللہ تجھے میری طرف سے جزا عطا کرے، غلام بھی آرام کر رہے تھے جیسے سارے کر رہے تھے، اور فرمایا ویسے بھی یہ مسلمانوں کا مال ہے، ذمہ داری غلام کی تو نہیں، ڈیوٹی تو میری ہے۔ یہاں ہمارے حکمران کہتے ہو مجھے تو پتہ نہیں، میں نے تو سویرے اٹھ کے دیکھا ہے، تو خبروں میں مجھے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا یہ قافلہ کیوں لٹا،
مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، پہلے میں نے مثال دیا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو میری طرف توبہ کے لیے آتا ہے میں باہیں پھیلا دیتا ہوں، پھر آخر مجھ سے نہیں رہا جاتا، میں آگے بڑھ کر پھر اس کا استقبال کرتا ہوں، اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہوں، اسے اپنے محبت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہوں، اسے اپنی محبت کی گود میں بٹھا لیتا ہوں۔ میرا بندہ آ گیا، گناہوں سے بھرا ہوا چاہے آیا، پر ایک آنسو اللہ کو دے دو، وہ 70 برس کے گناہ ایسے دھو دے دا ایک آنسو سے کہ یہ کرتا 2 بالٹی پانی سے بھی دھلے تو مشکل سے صاف ہو۔ آپ ایک آنسو اللہ کو دے دیں، بے شک نہ ٹپکے آنکھوں کے کٹورے کو صرف تر کر دے، ہلکا سا تر کر دے، یہی آنسو ایسی برسات اللہ بنائے گا کہ 70 سال نہیں 700 سال کے گناہ بھی ہوں گے تو دھو کے ایسے صاف ستھرا کر کے بٹا دے گا جیسے آج مانے جنا ہو۔ کبھی اللہ سے یاری لگانے کی نیت تو کی ہوتی، اللہ کو اپنا بنانے کی نیت تو کی ہوتی، آ جاؤ پھر توبہ کرو، پھر معاف کر دوں گا۔ کب تک ما لم یغرغر، جب تک تیرے گلے کا گھنگرو نہ بولے، تیرے سانس کی آواز نہ آئے اور پتہ چل گیا کہ اب موت ہے، اس وقت تو تیری توبہ قبول نہیں۔ اس سے پہلے جب بھی توبہ کرے گا قبول کروں گا۔ جب توڑ دے گا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں کہ اب کیا کروں، پھر آ جانا، پھر کرنا، میں پھر معاف کر دوں گا، پھر آ جانا، میں پھر معاف کر دوں گا۔ میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں۔ ماں باپ بھی دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، 4تھی 5ویں دفعہ وہ بدتمیزی کرے اور اللہ تعالیٰ کرے ان استقالنی عقلت لہ، یہ آپ راڈ دیکھ رہے ہیں، یہاں سے ٹوٹا، یہاں سے، پھر ہم نے اس کو ویلڈ کیا، پھر اس کو پینٹ کیا تو بھی یہاں ہلکا نشان باقی رہتا ہے، یہ ٹوٹا۔ عقلت لہ، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، تو بھی توبہ کا برتن توڑ کے آ جا، لاکھوں دفعہ توڑ دے، چکنا چور کر دے، کرچی کر دے، جس سے دنیا کی کوئی طاقت اب نہیں جوڑ سکتی، جوڑ دے تو نشان نہیں مٹا سکتی۔ میرے آ جانا 1,00,000 دفعہ توڑ کے آیا ہے، میں کیا کروں گا، اپنی رحمت اور ستاری کا ایسا پینٹ کروں گا کہ میرے فرشتوں کو بھی پتا چلے گا پہلی دفعہ توبہ ہے، ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں، پہلی توبہ ہے، ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں، پہلی توبہ ہے۔ ایسا کریم کہیں سے کوئی آئے گا؟ فرعون قارون زمین میں دھنس رہا تھا، جس کی بدماشی کو قرآن نے 2 رکوع میں بتایا۔ وہ کہتا موسیٰ معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو، وہ کہتا معاف کرو، وہ کہتے اور پکڑو، سارا زمین میں دھنس گیا۔ جب سارا ہی دھنس گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، نہ پسیجا، میری عزت کی قسم ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا۔ ایسا کریم اللہ، ایسا مہربان اللہ، ایسا شفیق اللہ، ایسا قدردان اللہ، ایسا محبت کرنے والا اللہ۔ تو بھائیو ہم ساری دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں توبہ کرو اللہ کے واسطے، اللہ ناراض ہوا ہے، توبہ کرو۔ پہاڑوں پہ برف پگھلتی نہیں، بارش ہوتی نہیں، ندیاں خشک ہو گئیں، نالے خشک ہو گئے، زمینوں کا پانی نیچے چلا گیا، فصلوں کو سنڈیاں کھا گئیں، بازاروں کو بدیانتی کھا گئی، تجارت کو سود کھا گیا۔ اب یہ ساری نشانی نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے؟ تو بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، توبہ۔ تو اس میں تبلیغی جماعت کا کیا سوال ہے؟ ہر مسلمان پہ فرض ہے، اور اس اللہ پہ قربان جاؤ کہ زمین اجازت مانگتی ہے، اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں، نگل جاؤں، واکنٹ والوں کو، اسلام آباد والوں کو، کراچی پشاور والوں کو۔ سمندر کہتا ہے اللہ اجازت دے چڑھ جاؤں، غرق کر دوں تیرے نافرمانوں کو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے اتر جائیں، اڑا دیں تیرے نافرمانوں کو۔ اب اس کو حدیث میں سنو، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر پوچھ رہا ہے، والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین پوچھ رہی، والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ اب اللہ کا جواب سنو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دعو عبد انا اعلم بعبدی منکم اذ انشأتہ بیدی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چلو اپنا کام کرو، چلو
اپنا کام کرو. بڑے آئے میرے بندے کو مارنے والے, میں تم سے زیادہ اپنے بندے کو جانتا ہوں. چلو 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 چلو. دعو عبدی کا ترجمہ میرے ذہن میں یہ آتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ ان کان عبدکم فشانکم بہ, تم نے بنایا ہے تو مٹا دو. ان کان عبدی, اور اگر میرا بندہ ہے چپ. منی و الی عبدی, میں جانوں میرا بندہ جانے. کبھی تو ظالم توبہ کرے گا. ان اتانی نہارا قبلتو ان اتانی لیلا قبلتو, جس رات توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا, جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا, مجھے استقبال میں پائے گا. میرے بھائیوں, تبلیغ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاؤ. ہم کوئی جماعت ہیں یا ہم نے کوئی سیاست میں آنا ہے؟ نہیں 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 نہیں, ہماری سیاست یہ ہے کہ جہنم سے بچو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم سے بچو. حکمران بھی بچیں, سیاستدان بھی بچیں, فوج بھی بچے, پولیس بھی بچے, سول بھی بچے, دیہاتی بھی بچے, شہری بھی بچے, مرد بھی بچیں, عورتیں بھی بچیں. جنت کے راستے بناؤ, جنت کے شوق پیدا کرو, دوزخ کے خوف پیدا کرو. آپ نے کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ, بچو آگ سے جس کا ایندھن انسان و پتھر. ایک صحابی گر کے مر گئے. جبریل آ گئے, یا رسول اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا میرا ساتھی ہے, بہت نیک ہے, بہت نیک تھا. آپ نے, جبریل نے کہا یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو دنیا میں ڈرے گا آخرت میں خوش کر دوں گا, جو دنیا میں بے خوف رہے گا آخرت میں پکڑ کے دکھا دوں گا. ایک بدو آ رہا, یا رسول اللہ میں رنگ کا کالا, شکل کا بدصورت, نسب کا بھی بے قیمت. یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت, بڑے حسین. ہمارے نبی کی ایک صفت تھی وسیمن قسیمن. وسیم کسے کہتے ہیں؟ جس سے جتنی دفعہ دیکھو اتنی دفعہ زیادہ خوبصورت نظر آئے. قسیمن, قسیم کسے کہتے ہیں؟ جس کا ہر عضو الگ الگ حسین ہو, ہر عضو الگ الگ خوبصورت ہو. یہ کائنات میں ایک ہی اللہ نے بنایا, محمد الرسول اللہ. وسیم, قسیم, حسین. یوسف علیہ السلام حسین تھے, ہمارے نبی حسین کے ساتھ وسیم تھے, قسیم تھے. جب دیکھو حسن بڑھ جاتا تھا, جب دیکھو حسن دوبالا ہو جاتا تھا. یا رسول اللہ میں ایمان لے آؤں تو جنت میں جاؤں گا؟ کہا جاؤ گے, بالکل جاؤ گے. اور سنو تمہیں بتاؤں, جو مسلمان دنیا میں بدصورت ہے, کالا ہے, اللہ جنت میں ایسا حسن بخشے گا کہ 1000 سال دور سے اس کا حسن نظر آئے گا. 1000 میل نہیں, 1000 سال. اچھا یا رسول اللہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے کچھ بتایا, اور بتائیے, پھر بتایا. یا رسول اللہ اور بتائیے, پھر آپ نے اور بتایا. یا رسول اللہ اور بتائیے, پھر آپ نے اور بتایا. حضرت عمر بول پڑے, بھائی چپ کر, کتنا پوچھے گا, کیوں حضور کو پریشان کر رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پوچھ رہا ہے کہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ پوچھنے دو جتنا پوچھتا ہے. میں آیا کس لیے ہوں؟ یہ تو زبان حال کی بات ہے, یہ حدیث کا لفظ نہیں. میں آیا کس لیے ہوں؟ اس لیے تو آیا ہوں. تو اللہ کو بھی یہ سوال بڑا پسند آیا. اللہ نے کہا مجھے بھی شریک محفل بناؤ, میں بھی جواب دیتا ہوں اپنے بندے کو. جاؤ جبریل ذرا میری طرف سے بھی پیغام دے کے آؤ کہ یہ ہے جنت. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللہ بھی شریک محفل بن گیا. وہ بدو سن کے رویا پھر بولا یا رسول اللہ کیا یہ سب کچھ میں دیکھوں گا جو آپ بھی دیکھیں گے؟ آپ نے کہا بالکل. انہوں نے کہا ہائے, اور وہیں جان نکل گئی اور مر گیا. جنت کے شوق ہوں, دوزخ کے خوف ہوں, اپنے ماتھوں کا جھومر بناؤ سجدے کے نشانوں کو.
کوئی بے نمازی نہ رہے. یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ ہے, یہ تو اللہ کا مطالبہ ہے. کوئی سپاہی سے لے کر جرنیل تک کوئی بے نمازی نہ ہو, پولیس کے سپاہی سے لے کر آئی جی تک کوئی بے نمازی نہ ہو, اور ایک کلرک سے لے کر چیئرمین تک کوئی بے نمازی نہ ہو, اور ایک پتھر توڑنے والے سے لے کر سنگ مرمر کے محل میں بیٹھنے والا کوئی بے نمازی ہو. نماز زندگی کیا ہے؟ نماز نہیں تو ہم پیدا کیوں ہوئے؟ اگر ماتھا زمین پہ نہیں جھکا پھر ہم زمین پہ. اگر ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نصیب نہیں, راتوں کو اٹھنا نصیب نہیں, آہوزاری نصیب نہیں, قرآن کا کھول کے پڑھنا نصیب نہیں, تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا نصیب نہیں, تو اس زندگی سے موت بہتر ہے. ذرا دیکھو تو صحیح 1422 سال پیچھے لوٹ کے مدینے کی راتوں میں دیکھو غور سے, اپنے نبی کو دیکھو جو کھڑے کھڑے پاؤں پھول چکے ہیں, پنڈلیاں پھٹ چکی ہیں اور زخم بن کے خون رس رہا ہے, لیکن قیام سے رکوع میں جانے کو ابھی وقت نہیں آیا. دیکھنے والے بیٹھ کے رو رہے ہیں, اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, یہ تو جنت کے مالک وارث ہیں, اب یہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں, سجدوں میں سر رکھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ہول اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے, اتنا لمبا سجدہ کیا, اتنا لمبا سجدہ کیا. روتے تڑپتے ہیں تو زمین کیچڑ بن جاتی ہے اور سارا گریبان پھٹ چکی ہیں اور زخم بن کے خون رس رہا ہے, لیکن قیام سے رکوع میں جانے کو ابھی وقت نہیں آیا. دیکھنے والے بیٹھ کے رو رہے ہیں, اما عائشہ پیچھے بیٹھ کے رو رہی ہیں کہ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, یہ تو جنت کے مالک وارث ہیں, اب یہ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں, سجدوں میں سر رکھتے ہیں تو دیکھنے والوں کو ہول اٹھتے ہیں کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے, اور سارا گریبان یوں لگتا ہے جیسے برسات کی بارش نے بھگو دیا ہو. داڑھی پر اپنے آنسوؤں کے موتی اس طرح جڑ دیے جاتے ہیں کہ ایک ایک بال موتیوں سے پرویا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بخشا بخشایا جنت کا مالک, چابی کا مالک, حبیب اللہ, خلیل اللہ, نبی اللہ, رسول اللہ, سید الاولین, سید الآخرین, انسانوں کا نبی, جنات کا نبی, نباتات کا نبی, حیوانات کا نبی, شرق کا نبی, غرب کا نبی, شمال کا نبی, جنوب کا نبی, محمد اس کا نام, احمد اس کا نام, ماہی اس کا نام, وہ حاشر, وہ عاقب, وہ فاتح, وہ خاتم, وہ ابو القاسم, وہ طاہین, وہ عربی, وہ قرشی, وہ مدری, وہ حجازی, وہ مکی, وہ مدنی, وہ معراج کا سفر کرنے والا, قاب قوسین کے مقام پہ کھڑا ہونے والا, وہ تو سجدے کر 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 کے ایسا ہو گیا کہ دیکھنے والے رو رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں کر رہے ہیں. ہمیں کہاں سے چھٹی ملی کہ فرض نماز ہی ختم ہو گئی, نماز ہی کوئی نہیں. جن کو جنت کی بشارتیں مل گئیں, یہ دیکھو علی بن ابی طالب ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا علی جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا.